ہمارا یوٹیوب چینل مسلک اعلی حضرت سلامت رہے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل جن کا سن وفات 241 ہے، یہ حضرت غوث الثقلین کا امام ہے، بخاری کا استاد ہے، مسلم کا استاد ہے، ترمذی کا استاد ہے، ابن ماجہ کا استاد ہے، ابو داود کا استاد ہے، بعض کا براہ راست استاد ہے، بعض کے استاد کا استاد ہے۔ تو محدثین میں کوئی محدث جس کو سوسائٹی نے تسلیم کیا ہے ایسا نہیں ملے گا جو براہ راست یا بالواسطہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا شاگرد نہ ہو۔ عبارت میں پڑھتا ہوں، میری پاس کتاب ہے فضائل صحابہ، آپ کا ذرا ذوق دیکھیے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی فضائل صحابہ، اس کے اندر مولا مزا کے فضائل لکھے، لیکن تسکین نہ ہوئی۔ بعد میں فضائل امیر المومنین علی بن ابی طالب یہ الگ کتاب لکھی، ان کا اس میں اور کسی کا ذکر نہیں، صرف علی کا ذکر۔ وہ کتاب بھی سب میرے پاس ہے، یہ میری کتاب کا صفحہ 253 ہے اور عبارت ہے: حدثنا الحسن حدثنا احمد بن المقدام الاجری قال حدثنا الفضائل بن ایاز قال حدثنا ثور بن یزید قال اخبرنا روی عن خالد بن معدان عن زازان عن سلمان قال سمعت حبیبی رسول، ذرا تعبیر دیکھیے حضرت سلمان، اور کوئی راوی آپ ان لفظوں کے ساتھ نہیں بیان کرے گا، یہ سلمان فارسی کا اپنا بیان ہے، کہتے ہیں میری سرکار نے، میرے محبوب نے مجھ سے یہ بات بیان کی۔ سمعت حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب رسول کریم علیہ السلام کو سنا، یقول کنت انا وعلی نورم بین یدی اللہ، میں اور علی ایک نور تھے اللہ کے سامنے، میں اور علی ایک نور تھے اللہ کی بارگاہ بین یدی اللہ، قبل ان یخلق آدم ب14 الف عام، قبل اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کرے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ کہا 14,000 برس پہلے۔ میرا اور علی کا نور ایک تھا، ہم ایک تھے، معلوم ہوا نبی اور علی ہم اصل ہیں جی، کہتے 14,000 برس پہلے میرا اور علی کا نور ایک تھا۔ فلما خلق اللہ آدم قسم ذالک النور جزئین، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس نور کے 2 حصے کا لیے 2 جزو کر لیے۔ نور ایک تھا، ٹکڑے 2 ہو گئے۔ اب دونوں ایک ہی نور ہیں کہ نہیں؟ ٹکڑے 2 ہوئے ہیں۔ فجزء انا وجزء علی، ایک جزو میں ہوں اور ایک جزو علی ہے، لیکن دونوں نور ہو کر جزو ہے نا، وہ بھی نور ہے یہ بھی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کیرلا کے نور صاحب نے کل سوال پوچھا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دونوں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے؟ تو ہم نے بتایا کہ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو آج انہوں نے گروپ میں اس سوال کو دہرایا اور دہرانے کے بعد ساتھ میں ایک کتاب کا ریفرنس بھی دیا، تو کتاب کا نچلا حصہ کٹا ہوا تھا اور اس کتاب کی نسبت جو ہے امام احمد بن حنبل کی طرف کی۔ تو ہم نے کہا بھائی فضائل صحابہ نام سے تو بہت ساری کتابیں ہیں، تو امام احمد بن حنبل کی ایسی کوئی مستقل تصنیف ہے تو یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، اگر ہو تو آپ پوری کتاب بھیجیں، کیونکہ آپ نے جو اسکرین شاٹ بھیجا وہ نیچے سے کٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پوری کتاب بھیجی۔ اب پوری کتاب جب انہوں نے بھیجی تو فضائل صحابہ کتاب کا نام ہے، اردو ترجمہ اس کا فضائل صحابہ کے نام سے کیا گیا ہے، اور اس کے صفحہ 374 پر یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا لکھی ہے؟ حدیث لکھی ہے کہ سیدنا سلمان سے روایت ہے کہ میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا میں اور علی اللہ تعالیٰ کے سامنے نور تھے۔ تو آدم کے بنائے جانے سے 14,000 قبل جب آدم کو پیدا کیا گیا تو اس سے 14,000 قبل تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے سے علی بنے اور ایک حصے سے میں بنا۔ تو
اب یہ جو حدیث ہے ختم ہونے کے بعد وہاں نمبر 2 لکھا ہے، یعنی جب اصل کتاب کے اندر کوئی چیز مزید سمجھانی ہوتی ہے تو وہاں آگے ایک نمبر لکھا جاتا ہے کہ نیچے ایک انڈر لائن کی جائیں گی اور اس کے بعد اس حدیث کی تحقیق یہ کیا ہے کیا نہیں ہے بتائی جائے گی۔ تو ایسا ہی اس حدیث میں بھی ہے کہ حدیث پوری ہونے کے بعد نمبر 2 ڈالا گیا۔ اس کے پہلے جو نمبر 1 کی حدیث تھی وہ بتایا گیا کہ وہ حدیث کس طرح کی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کیا ہے۔ پھر اس حدیث کا حال بھی بتایا گیا۔ تو دیکھیے اسی آپ نے جو پیج بھیجا اسی میں دیکھیے حدیث لکھنے کے بعد نیچے کیا لکھا ہے، تحقیق۔ تحقیق کیا ہے اس کی کہ یہ موضوع ہے، اور موضوع کیوں ہے؟ حسن ابن علی بصری ان کو متہم بالکذب کہا گیا، یعنی ان پر جھوٹا ہونے کی تہمت ہے، اور باقی کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں۔ تو اب دیکھیے جن سے حدیث لی جا رہی ہے انہی کے اوپر جھوٹ کی تہمت ہے اور حدیث کو موضوع کہا جا رہا ہے۔ تو میں نے کل بھی تو وہی بات کہی تھی کہ مولائے کائنات کی شان میں آج کل جو حدیثیں پڑھی جا رہی وہ اکثر من گھڑت اور جھوٹی ہے، اور کوئی ضرورت نہیں اس قسم کی جھوٹی اور من گھڑت روایات پڑھنے کی، جبکہ صحیح احادیث سے ان کا مقام و مرتبہ ہمیں معلوم ہے، ان کے فضائل و مناقب سے ہماری سوچ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایسی من گھڑت اور جھوٹی اور جعلی اور سڑی ہوئی حدیثیں لا کر انتشار پیدا کرنے کی؟ اب لوگوں کے سامنے حدیث پڑھی جاتی ہے تو مجمع میں جو لوگ بیٹھے ان کو کہاں کتاب پڑھنی آتی، اردو پڑھنی آتی، عربی پڑھنی آتی، وہ کہاں جائیں گے تحقیق کرنے کے لیے؟ وہ تو دیکھ لیے کہ پڑھنے والا مولانا ہے، ماشاءاللہ داڑھی ہے، جبہ قبہ ہے، امامہ ہے، اور جذبات میں آ کے پڑھ رہا ہے تو نعرہ تکبیر اور رسالت بھی لگتے ہیں اس کے اوپر۔ اب کون جائے تحقیق کرنے کے لیے؟ حالانکہ جہاں سے یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے اسی صفحے میں انڈر لائن کے بعد اس حدیث کی تحقیق ہے۔ تحقیق میں کیا کہا گیا؟ یہ حدیث موضوع ہے، اور موضوع اس لیے ہے کہ حسن بن علی بصری جو ہے اس پر جھوٹ کی تہمت ہے، اور باقی کے جو اس کے اوپر کے جو راوی ہے وہ ثقہ ہے، لیکن اصل مرکزی راوی جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ اب یہ بات کہاں لکھی ہے؟ تو تخریج میں بتایا ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ، جو امام طبری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 154، اس میں اس کو کذاب کہا گیا ہے اور اس روایت کو جھوٹی کہا گیا ہے۔ تو میں نے جب اس وقت آپ کو سمجھایا کہ میڈیکل میں جیسے دواؤں کے ساتھ ساتھ کیڑے مکوڑے مارنے کے پوائزنز بھی ہوتے ہیں، چوہے مارنے کا بھی پوائزن ہوتا ہے، طرح طرح کے کیمیکلز ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہاں شفا خانے میں سارا کچھ رکھا ہوا ہے وہ پینے اور کھانے کے ہی لائق ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ناسخ کے ساتھ منسوخ آیات بھی ہے، احادیث میں صحیح حدیث کے ساتھ ضعیف اور موضوع احادیث بھی لکھنے کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کا حکم بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح فقہائے کرام کے یہاں فقہ کی کتابوں میں مفتہ بھی مسائل کے علاوہ راجح مسائل کے علاوہ مرجح مسائل بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی حدیث پیش کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت علی کے شان میں بڑی فضیلت والی بات مل گئی، ان کی بہت فضیلت ہے، یہی کم فضیلت ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، سرکار کے داماد ہیں، بے شمار فضائل و مناقب کے حامل ہیں، حسنین کریمین کے والد ہیں۔ یہ ساری فضیلتیں کافی ہے۔ اس طرح کی جھوٹی من گھڑت روایات کے ذریعے اہل بیت پاک کی فضیلت بیان کرنے والے یہ بھی سن لیں کہ اسی کتاب کے اندر امام احمد بن حنبل کی اسی کتاب میں حضرت علی کا یہ قول بھی موجود ہے کہ نبی کریم نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارے حوالے سے 2 قومیں ہلاک ہوں گی، تو ایک جو تمہاری شان میں غلو کریں گی اور ایک جو تمہاری شان گھٹائیں گی۔ تو وہ خارجی اور ناصبی کتے ہیں جو مولائے کائنات کو غلطی پہ ٹھہراتے ہیں، اور یہ ایک رافضی جہنمی کتے ہیں جو غلو کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت معتدل ہیں، اعتدال پر رہتے ہیں، حضرات صحابہ اہل بیت دونوں سے وہی محبت کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے ارشاد کے مطابق ہو۔